بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی زبردست پوسٹ شیئر ہوئی ہے۔ کاش امت مسلمہ اس پر عمل کرے، غور و فکر کرے، اور خاص کر وہ لوگ جنہوں نے یہ پوسٹ بنائی ہے اب وہ بھی اس کے تقاضوں سے جان چھڑا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ان کو خود اب اس کے اوپر یقین نہیں رہا ہے۔ اس پوسٹ کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ ایمان خالص ڈاٹ ریئل اسلام، یہ کراچی میں محمد حنیف صاحب کے جو ساتھی ہیں سہیل خان صاحب، ان عام طور پر بناتے ہیں، یا ان کا بیٹا بناتا ہے سعد۔ اور جب تک یہ ایمان کے اوپر قائم تھے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن ایمان کو چھوڑ کر شرک اختیار کرنے والوں کو اب یہ باتیں کہنا زیب نہیں دیتا ہے۔ پہلے میں یہ باتیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس کے بعد ان کے شرک کی نشاندہی کروں گا کہ کس طرح انہی قرآنی آیات کے یہ مخالف ہو گئے ہیں۔ اوپر ہیڈنگ دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کا وعدہ، تو یاد رکھیے یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کہا گیا کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے خود اس آیت کے اندر ظلم کا معنی شرک بتایا ہے کہ جو ایمان لائیں اور شرک کی ملاوٹ نہ کریں یہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں، امن و سکون ان کے لیے ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا آج پوری زمین کے اوپر امن و سکون کیوں نہیں ہے، اور خاص کر ان مسلمانوں کے اندر کتنی افراتفری ہے، اور پھر ہمارے ملک پاکستان کے اندر کتنی زیادہ افراتفری ہے، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ہر جگہ کیوں ہے؟ حالانکہ سارے کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، مومن ہیں، ہم مومن ہیں، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے میرے پیارے بھائیو، جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں اپنے ہر بیان کے اندر، اور اس بیان کے اندر خصوصیت کے ساتھ آپ کی شرک کے اوپر انگلی رکھوں گا کہ کس طرح آپ کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے یہ وعدے آپ کے ساتھ پورے نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو اس کے نیچے سورہ ال عمران کی آیت لائے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ سستی دکھاؤ اور نہ غمگین ہو، یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالآخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ یہاں بھی مومن کی ایمان کی شرط لگا دی گئی۔ اللہ کے بندوں غور کرو، ہر جگہ کہیں نہ کہیں جہاں بھی عمل صالح کی بات آئی ہے وہ مومن کی قید لگائی گئی کہ مومن کے لیے ہے۔ صلاۃ یہ 5 وقتہ صلاۃ ہے، نماز ہے، مومنوں کے اوپر ہے، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ ابھی رمضان کا مہینہ اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، تو بتائیے کس کو مبارکباد دی جائے؟ وہاں بھی یہی معاملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو، سچے مخلص مومنو، تمہارے اوپر یہ صیام کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے گزرے ہوئے مومنوں کے اوپر یہ رمضان کے مہینے کی ساری برکتیں ہیں مخلص مومنوں کے اوپر، اور جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی۔ کوئی مسلک، کوئی ان کا گروہ ہو، کوئی جماعت ہو کہ ایسی بتا دیں جس کے اندر شرک نہ ہو۔ بریلویوں کے پاس جاؤ، یہ نبی علیہ السلام نور کے ٹکڑے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ۔ شیعوں کی طرح وہ یا علی مدد، یا رسول مدد، اپنے حبیب کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، پھر مزاروں پر چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، دھمالیں ڈالنا، چمٹے بجانا، ان کی روٹین ہے، عین ان کا دین ہے۔ پھر دیوبندیوں کے پاس جاؤ، عقائد علماء دیوبند پڑھو، وہاں بھی آپ کو یہی چیزیں ملیں گی، واسطے، وسیلے، قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے جی، ان کے وسیلے سے مانگو، انبیاء قبروں میں زندہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر دی انہوں نے، اور غیر مقلدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے مقلد وہی ہیں۔ ان کے بڑوں کے عقیدے اٹھا کر دیکھیے، شاہ ولی اللہ کے، میاں نذیر دہلوی، اوپر احمد بن حنبل سے شروع ہو جائیں، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، یہ سارے نیچے ان کے بدی الدین راشدی، پیر جنڈا، جتنے یہ ان کے گزرے ہیں سارے اکابرین، سارے کے سارے قبر پرستی کی بنیاد کو فراہم کرتے رہے۔ یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، کچھ وسیلے کے قائل رہے ہیں اور کچھ وسیلے کے انکار کرتے رہے، لیکن یہ مردہ سنتا ہے، سماع موتا، اس کے اندر سے کوئی نہیں بچا ہے۔ یہ حنبلی ہوں، سعودی ہوں، صوفی ہوں، جتنے گزرے ہیں سارے کے سارے اس شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ آج کے ڈاکٹر اسرار ہوں تنظیم اسلامی کے نام سے، یا جماعت اسلامی والے ہوں، اس کے بعد یہ خادم حسین رضوی جو شرک، یہ جو جمہوریت کے شرک میں بھی آ گئے، دوسرے شرک بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے، حافظ سعید ہو، سارے، کوئی ایک بھی اس شرک سے نہیں بچا ہے۔ تو بتاؤ کس طرح تمہیں غلبہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور کیوں عطا فرمائے؟ مالک نے غلبے کا وعدہ فرمایا تھا مومن کی شرط کے ساتھ،
پھر مالک فرماتا ہے من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، سورہ البقرہ شروع کی آیتیں ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتے ہو، تو بتاؤ یہاں اللہ کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے؟ کہیں مالک فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کرتے ہیں اور ہوتے مشرک ہیں، سورہ یوسف۔ اور ان آیتوں کے اندر مالک فرماتا ہے لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، مالک فرماتا ہے حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ پھر دیکھیے سورہ الانعام 162 نمبر آیت، کامیابی کی شرط، یعنی شرط لگائی گئی ہے کامیابی کی، شرک سے پاک ایمان، پھر اللہ سے عہد، شرک سے پاک ایمان، یہ ہیڈنگ باندھا ہے سہیل خان صاحب نے، محمد حنیف صاحب نے۔ شرط ہے تو بتاؤ کیوں سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر تم نے کود پڑے اور چھلانگیں لگائی ہے؟ جب یہ مسئلہ اٹھا تو 2-3 مہینے یہ سہیل خان صاحب ہمارے سے جھگڑتے رہے کہ نہیں بھائی وہ سجدہ نہیں ہوا ہے، یہ تو صرف لغوی معنوں میں تھوڑا سا سر کو جھکا دیا، تھوڑا سا، جس طرح عبداللہ کے اندر بھی آ گیا تھا لغوی معنوں میں، لیکن جب ڈنڈا چلا نا نظم کا وہاں محمد حنیف صاحب کی طرف سے، پھر لغوی شگوی سب ان کا ختم ہو گیا، کہتے ہیں حقیقی سجدہ ہے، معروف سجدہ ہے، پورا خاندان کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور یہ دعوت القرآن تفسیر کے اندر محمد حنیف نے دوسری جلد میں سورہ یوسف کی تفسیر میں یہ شرک کا انجیکشن دے دیا اللہ کے بندوں کو۔ دعوت القرآن، گویا قرآن کی دعوت ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک نبی نے پورے خاندان کو لے کے دوسرے نبی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور نہ اس نبی نے کوئی اعتراض کیا، نہ اس نبی نے کوئی اعتراض کیا، نہ مومنوں نے کوئی اعتراض کیا۔ کہتے ہیں اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ کا حکم تھا، کہیں اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ اسی سورہ کے اندر اللہ کا حکم ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں کہتے ہیں ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ حکم اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نہیں چلتا، اور سنو اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اسی کی بندگی کے اندر آ جاتی ہیں۔ ابھی یہ خود بندگی کی تشریح کر رہے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں کامیابی کی شرط شرک سے پاک ایمان، پھر اللہ سے عہد، اور نیچے آیت لائے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو میری صلات، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بتاؤ کہاں گئی تمہاری قربانی، کہاں گئے تمہارے مالی قربانیاں، کہاں گئیں؟ اسی ہر صلات کے اندر پڑھتے ہو۔ محمد حنیف صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ سہیل خان صاحب، منور سلطان کیا ہو گیا آپ کو؟ قاری خلیل الرحمان کیا ہو گیا آپ کو؟ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات، تو یہ بات کہ میری قولی فعلی مالی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ فعلی عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ رکوع ہے، سجدہ ہے، سب سے بڑی عبادت ہے فعلی عبادت میں سجدہ، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو بتاؤ یہ سجدہ بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم کرو گے یا کراؤ گے یا ثابت کرو گے تو پھر تمہارے شرک، اور پھر مجھے بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ تو یہ ان کے اندر یہ عقیدے کی خرابی آ گئی ہے۔ تو یہ جو ساری کامیابیاں ہیں، ساری یہ غالب رہنے کے وعدے ہیں، اقتدار کے وعدے ہیں، خلافت کا وعدہ ہے، یہ ایمان کے ساتھ شرط لگا دی گئی ہے کہ یہ ایمان تمہارا جب تک کھڑا نہیں ہوگا، کوئی اللہ کی طرف سے نہ تمہارے اوپر صلات ہے، نہ صوم ہے، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ لہذا سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے ایمان، پھر اس کے بعد رمضان ہے، صلات ہے، صوم ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، جماعت ہے، شورا ہے، امیر ہے، بعد میں پہلے ایمان۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے جس اللہ کے بندے نے یہ دعوت اٹھائی تھی، جس پر اکٹھے ہوئے ہو، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تقریریں کرتے تھے اور دعوت اللہ کرتے تھے اور لوگوں سے، مولویوں سے جھگڑا کرتے تھے اس ایمان کے معاملے میں، اور فتویٰ لگا کے گئے ہیں کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، جن کے دماغ کے اندر شرک ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ اس طرح انہوں نے فتویٰ لگایا اور کہا کہ دیکھو ہرگز یہ بات نہ کہنا، یہ لہو کی ضمیر وخروا لہو، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اس طرح 2 دفعہ زور دیا، اللہ کے لیے ہے۔ اور سارا خاندان ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اللہ کے سامنے جھک پڑے، یہ سجدہ کیا ہے۔ اور محمد حنیف کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی کی تقریریں نہیں، کیسٹیں نہیں، اور پھر کہتے ہیں میں ڈاکٹر عثمانی کا 100% پکا ساتھی ہوں، میں ان کے لیے تہجد میں دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، عقیدہ نہیں مانتے اور دعائیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج سارے مسلک نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تو دعائیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب عقیدہ وہ نہیں اپناتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، تو تمہاری یہ بریلویت، تمہاری دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ہے جب تمہارے عقیدے کے اندر شرک ہے۔
سارے کہتے ہیں، کوئی جمہوریت کے شرک کے اندر لت پت کہتا ہے کہ میں مدینہ ریاست بنا دوں گا، کوئی کہتا ہے نہیں میں وہ نظام مصطفیٰ نافذ کر دوں گا، وہ لے کے آؤں گا، سارے لگے ہوئے ہیں، سارے فریب کار ہیں۔ تو اللہ کے بندو، پیچھے چلنے والوں، میری آپ سے گزارش ہے اور میری آپ کو یہی کہنا ہے کہ دیکھو یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، پھر وہاں جانے کے بعد چیخو گے، چلاؤ گے، ان پر لعنتیں بھیجو گے۔ آج ان کی حمایت کر لو، ان کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہو، ایمانداروں کے ساتھ نفرت کرتے ہو، اپنی جماعتوں سے نکالتے ہو، گروپوں سے نکالتے ہو، علاقے سے نکالتے ہو، پرچے کاٹ دیتے ہو کہ یہ نہیں مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، یہ کہتا ہے اللہ کے پاس جنت میں زندہ ہیں، سارے شہید بھی جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں ہیں، ان قبروں میں اموات غیر احیاء، ان میں میت ہے، میت سمجھ کے لوگوں نے ان کو دفن کیا تھا، روح نکلی تھی تو شہید کہا گیا تھا، روح نکلی تھی تو قبر میں دفن کیا گیا تھا، زندے کو کوئی دفن نہیں کرتا ہے، تو روح نکلنے کے بعد قیامت سے پہلے واپس نہیں آتی ہے، اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے۔ اس لیے ہر شرک سے بچو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ سے کوئی جھگڑا سوائے ایمان خالص کی کوئی اور جھگڑا نہیں ہے، کوئی زر زمین کا کوئی جھگڑا نہیں ہے میرا، پوری قوم پوری دنیا کے ساتھ ایک جنگ ہے، وہ ایمان اور عقیدے کی جنگ ہے، اور گزشتہ 37 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، انشاءاللہ پوری زندگی آخری سانس تک یہ جنگ جاری رہے گی، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے جب تک میری جان نہ جائے یا ان کے سر اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔